اس روایت کو بھی حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے والد محترم سیدنا زین العابدین سے، زین العابدین حسنین کریمین سے، سیدنا حسنین کریمین مولا علی علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی حضرت امیر کبیر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الابا یعنی کہ المودۃ القربیٰ، اس میں ہے کہ سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس آپ تشریف فرماتے، حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ جب حضور اسلام کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو میں نے دیکھا حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش مطہرہ میں سید عالم اسلام کا سرِ نمر ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، کیا آپ میری وصیت کو قبول کریں گے اور میرے وعدوں کو پورا کریں گے؟ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثیر العیال ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ میں وہ ہمت نہیں، سکت نہیں، اگر مہربانی فرمائیں۔ تو ساتھ ہی رخ مصطفیٰ مرتضیٰ کے چہرے کی طرف گیا، فرمایا علی آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ میری وصیت قبول فرمائیں گے اور میرے وعدوں کو پورا کریں گے؟ عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حکم فرمائیں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا سنو اے بلال، جاؤ میرے گھر سے میرا گھوڑا مرتجز لے کے آؤ۔ مرتجز آیا، جاؤ میری ناکہ لے کے آؤ، ناکہ آئی۔ پھر فرمایا جاؤ میری تلوار لے کے آؤ، ذوالفقار، تلوار آئی۔ پھر فرمایا میری کھوت وہ لے کے آؤ، وہ آئی۔ سرکار اسلام ارشاد فرماتے گئے، بلال لیتے آئے، حضور کے سامنے پیش کرتے گئے۔ آخر میں حضور سید عالم اسلام نے اپنی انگشت مبارک سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتار کر علی کو دی۔ فرمایا علی یہ سب لیجئے اور ان سب کے سامنے جو انصار اور مہاجرین ہیں یہ اپنے گھر میں چھوڑ آئیے، تاکہ میرے بعد کوئی اس بات پہ تم سے جھگڑا نہ کرے۔ اور سنو یا علی، اور حدیث مبارکہ، یا علی انت اخی و وصیجی و وزیری و خلیفتی، اے علی آپ میرے بھائی بھی ہیں، میرے وصی بھی ہیں، اور میرے وزیر بھی ہیں، اور میرے جانشین بھی ہیں۔